سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہم اپنی اپنی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہمیں پریشان کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے میں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ خاص ایام آ گئے ہیں، ان ایام کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ ان ایام کی فضیلت اور برکت ہم ساری کی ساری سمیٹ لیں، اور کہیں کوئی ایسا وظیفہ ہمیں مل جائے کہ ہم ان خاص ایام میں وہ وظیفہ کر لیں اور اپنی اس پریشانی سے نکل سکیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی نیچر ہے کہ جب وہ کہیں پھنس جاتا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور اسے ہر حال میں باہر نکلنا ہوتا ہے۔ اور ایسے میں جب مخصوص ایام آتے ہیں، جیسے ابھی یہ شہر ذی الحجہ چل رہا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان ایام کی بڑی برکات ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا ذکر اذکار مل جائے جس کی برکت یا جس کی بدولت ہم اپنی جو مصیبت ہے اس سے نکلنے کا ہمیں شارٹ کٹ مل جائے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ایسے جو مخصوص ایام ہیں ہمارے اسلام میں، ان میں عبادات کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ان میں عبادات کی جو کیا کہنا چاہیے مقبولیت بڑھ جاتی ہے، اور ڈیفینیٹلی ہمیں پھر دل بھی زیادہ چاہتا ہے کہ ہم عبادات کریں، اور جب انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا ذکر مل جائے کہ میں ان ایام میں وہ پڑھوں اور میں جلدی سے اپنی اس مصیبت، اس امتحان جس میں میں مبتلا ہوں، میں باہر نکل سکوں۔ تو یہ بالکل انسان کی فطرت کے مطابق بات ہے۔ اچھا، ایسی ہی کچھ خواتین جو تھیں، انہوں نے اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یوٹیوب پر بہت سارے ان ایام میں خاص وظائف جو ہیں وہ ملتے ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ کیا ہم یہ وظائف کر سکتے ہیں؟ اور میں اس کے جواب میں پہلی بات تو یہ کہوں گی کہ جنہوں نے وظائف لگائے ہوئے ہیں وہی اس کی اجازت کا جانے، مجھے اس بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے کہ میں آپ کو میرے پاس ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ میں آپ کو کسی خاص وظیفے کی کوئی اجازت دے سکوں۔ میں تو جو بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھ تک پہنچی، میں تو اسی بات کی روشنی میں عرض کرتی ہوں، جو بھی کرتی ہوں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ آقا کے جو بتائے ہوئے مسنون اذکار ہیں ہم اسی کے اندر رہیں، کیونکہ جو الفاظ میرے آقا کی زبان سے ادا ہو گئے، ان الفاظ کی جو تاثیر ہمیں نصیب ہوگی، ان الفاظ کی جو برکات ہمیں نصیب ہوگی، اس کا کوئی وظیفہ جو ہے نا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ جب بھی اس طرح کے وظائف جو چلہ کشی کے انداز میں ہوں، خاص مخصوص طریقے کے ساتھ کروائے جاتے ہوں، اور ان وظائف پر آپ خود غور کریں، آپ خود اپنا نالج جو ہے اس کی شمع جلا کر آپ اس کو پرکھیں۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دین جو ہے اس کا کیا مزاج ہے۔ اگر وہ اذکار وظائف ہمارے دین کے مزاج پر، ہمارے دین کی تعلیمات پر پورے اترتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، میرے پیارے کملی والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی عمل کے لیے آپ کو مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو بات میرے آقا نے کہہ دی وہ تو ساری امت کے لیے کہہ دی، تو اس میں تو پھر فیض ہی فیض ہے، اس میں تو خیر ہی خیر ہے، اس کے لیے کہیں سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ بات آ گئی کہ ان پریشانیوں اور مشکلات سے نکلنے کے لیے ان جو خاص جو مقبول ایام ہیں، ان میں ہم کیسے وظیفہ یا کوئی ذکر کریں کہ ہم اپنی پریشانیوں اور مسائل سے نکل سکیں۔
تو اس کا جواب جو ہے وہ ہم حدیث ہی سے لیں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی نا کہ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ان ایام میں اللہ کی تسبیح، تحمید، تکبیر اور تحلیل بلند کرو۔ ہم نے یہ پڑھی تھی نا پچھلی دفعہ حدیث۔ تو کیا ہے کہ یہ جو ہم نے اس چیز کو بھی دیکھ لیا تھا کہ یہ سب تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر جو ہے یہ سب چیزیں ایک ہی جگہ ہمیں کہاں ملتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اکٹھی کر دی گئی ہیں تیسرے کلمے میں۔ گویا کہ اس جو عشرے کا جو عشرہ ذی الحجہ ہے، اس عشرے کا زبردست جو وظیفہ ہے وہ تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اسے باقیات الصالحات بھی کہا جاتا ہے، اور باقیات الصالحات کا مطلب ہوتا ہے ایسا عمل جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہو، یعنی ہم رہیں نہ رہیں، یہ دنیا رہے نہ رہے، روز محشر تک یہ کلمات جو ہیں ان کی برکات اور ان کا اجر و ثواب جو ہے وہ قائم رہے گا، وہ باقی رہے گا، وہ بڑھتا رہے گا۔ کیسے؟ یہ ابھی ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت جو ہے یہ ہم تک پہنچی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔ کسی نے پوچھا کہ کیا کوئی دشمن جو ہے وہ درپیش ہے حملہ کرنے پر؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بلکہ جہنم کی آگ سے اپنی حفاظت کا انتظام کر لو، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات پڑھنا جہنم سے آگ کی جو حفاظت ہے۔ آگے سے آقا نے یہ والے کلمات جو ہیں یہ ارشاد فرمائے، تو گویا جہنم کی آگ سے حفاظت کے لیے یہ کلمات پڑھنا جو ہے یہ ہمارے کام آئے گا۔ یہ کلمات قیامت کے دن تک آگے ہی بڑھنے والے کلمات ہیں، یعنی پڑھنے والے کو جنت کی جانب بڑھانے والے ہیں اور پیچھے رہنے والے ہیں، مطلب کہ اس بندے کے پیچھے رہ کر یہ اس کی سفارش کریں گے، نجات دلوانے والے ہیں جہنم میں، یہی باقیات نجات دلوانے والے ہیں جہنم سے۔ اور پھر یہی کلمات ہیں جو باقیات الصالحات ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں۔ جب یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں تو فرشتے قیامت تک ان کا اجر و ثواب لکھتے رہیں گے، اور پھر روز محشر یہ کلمات اپنے پڑھنے والے کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں حصار کریں گے۔ وہ دن جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جب کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، جس دن کی جو نفسا نفسی ہے اس کو قرآن کریم نے بڑا کھول کھول کر بیان کیا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور والامر یومئذ للہ، اس دن جو حکم ہے صرف اور صرف میرے رب ہی کا ہوگا۔ اور وہ سورہ عبس کی آخری آیت ہے نا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، کہ وہ جو زبردست شور برپا کرنے والی گھڑی جو ہے جب وہ آ جائے گی، یعنی روز قیامت آ جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو اوروں کی طرف سے بے پرواہ کر دے گی۔ تو یہ قیامت کا نقشہ جو ہے یہ اس تیسرے سپارے میں مختلف جگہ پر اللہ بڑی اس کی منظر کشی کرتا ہے کہ وہ کتنا خوفناک وقت ہوگا، ہر شخص جو ہے وہ اس کو نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، اور ایسے میں جو ہے وجوہ یومئذ
مسفرا، اور کچھ چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرا، ہنستے ہوئے خوش و خرم، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر گرد پڑی ہوگی، ترہقھا قترہ، ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اور یہی لوگ منکر اور نافرمان ہوں گے۔ گویا اس دن جب کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، اس دن جب چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے، ہر شخص نفسی نفسی پکارے گا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہوگی۔ تو اس دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ کلمات جو ہیں یہ اپنے پڑھنے والے کی کفایت کریں گے، اس کو آگے پیچھے سے گھیرے میں لیے ہوئے ہوں گے، اور وہ شخص جو ہے وہ ان کلمات کی برکت سے اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔ اس دن ابھی ہم نے سورہ عبس کی آیات پڑھی نا کہ کچھ چہرے اس دن ضاحکۃ مستبشرہ، کہ کچھ چہرے جو ہیں وہ اس دن مسکراتے ہوئے ہوں گے، اور یقیناً یہ چہرے جو ہیں یہ ایمان والوں کے چہرے ہوں گے، جو اس دن حشاش بشاش اور خوش باش ہوں گے، اور ایمان والوں کی تربیت جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر انداز میں کی ہے۔ جب ان کو ذکر اذکار بتانے کی باری آئی تو وہ بھی میرے آقا نے بتا دیے کہ تم لوگوں نے کون سا ذکر کب کرنا ہے۔ اب یہ عشرہ ذی الحجہ کی بات آئی تو آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، تحمید بیان کرنی ہے، تکبیر بیان کرنی ہے، اور تحلیل بیان کرنی ہے، اور یہ وہ کلمات ہیں جن کا اس عشرے میں خاص طور پر آقا نے حکم دیا، تو یہی اس عشرے کا وظیفہ ہے۔ اسی وظیفے کو ہم نے لے کر کے یہ بات سمجھ لینی ہے کہ جب اس قیامت کی گھڑی میں جب کوئی کام نہیں آئے گا، مصیبت اور مشقت اور تکلیف کا ٹائم ہوگا، ہر شخص جو ہے وہ اپنی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، لوگوں کے چہرے غموں سے سیاہ پڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ کلمات اگر مومن کی کفایت کریں گے تو اس دنیا کی پریشانیوں میں یہ کلمات ہماری کفایت کیوں نہیں کریں گے۔ اس بات کو ہم نے سمجھ لینا ہے کہ اس وقت کی تو مشقت مصیبت بہت بڑی ہے، اور اس وقت کی مشقت مصیبت تو اس کا شرح شیر بھی نہیں ہے، اگر یہ وہاں کام آئیں گے تو یقیناً یہ کلمات یہاں بھی ہماری کفایت کریں گے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ جب کوئی شخص یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، تو آسمانوں سے لے کے زمین تک کی جو فضا ہے وہ بھر جاتی ہے، یعنی اس کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور جب کوئی شخص یہ کلمات پڑھتا ہے، ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں میرے ساتھ، آپ لوگ سب پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جب کوئی شخص یہ کلمات پڑھتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو ان کلمات کو اپنے پروں میں چھپاتے ہیں، اور اپنے پروں میں اٹھا کے وہ آسمان کی طرف اللہ کے حضور پرواز کرتے ہیں کہ اللہ کی خدمت میں جا کے میرے اور آپ کی طرف سے یہ کلمات پیش کریں۔ اور جب وہ اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں تو رستے میں جتنے بھی ملائکہ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے، وہ ان کلمات کی جو خوشبو ہے اس کو پا کر بھیجنے والے کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا اس کلمے کا جو اجر و ثواب ہے، اور جس کے لیے فضاؤں میں دیکھیں نا، زمین سے آسمان تک جاتے ہوئے کتنے ملائکہ کی جماعتوں سے ملاقات ہوگی، ان فرشتوں کی جو ہمارے کلمات لے کے جا رہے ہیں، تو وہ ساری کی ساری ملائکہ کی جماعتیں ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے استغفار کریں، تو ہماری پھر مصیبتیں پریشانیاں کیسے رہ سکتی ہیں؟ پھر نہیں رہیں گی، پھر سب رخصت ہو جائیں گی۔ تو یہ جو کلمات ہیں بہت زبردست تاثیر رکھتے ہیں، خاص طور پر ان ایام میں، یعنی ہمیشہ ہی ہمیں اپنی روٹین میں یہ شامل رکھنے چاہیے۔ اور جو تسبیح فاطمہ ہمیں بتائی جاتی ہے وہ بھی تو یہی والے 3 کلمات ہیں نا، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ تو یہ کلمات کی بڑی زبردست تاثیر ہے، اور ان ایام میں ہم اپنی مشکل مصیبت کو، اپنی جو بھی ہماری حاجت ہے اس کو اپنے تصور میں اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کلمات کو پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرے مالک یہ کلمات، ان کی جو فضیلت ہم تک پہنچی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے،
جو تو نے ہمیں ان کے فضائل بتائے، ان کے صدقے تو نے ہماری آخرت کی پریشانیاں دور کرنی ہے، تو ہماری دنیا کی پریشانیاں بھی دور کر دے، ہمیں آسانیوں میں رکھ اور ہمیں آزمائے بنا قبول فرما لے۔ تو یہ کلمات جو جب پڑھے جاتے ہیں، ایک دفعہ اور میرے ساتھ مل کے سب پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور یہ کلمات جب پڑھے جاتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو درخت ہے جس کے سوکھے ہوئے جو اس کی جو ٹہنیاں ہیں اس کے پتے سوکھ چکے ہیں، اور جب ہوا سے وہ جھڑتے ہیں پتے، تو جس تیزی سے سوکھے ہوئے پتے درخت کی ٹہنیوں سے جھڑتے ہیں، اس تیزی سے مومن کے گناہ جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کلمات کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ کلمات ہم نے دیکھا ہمیں رب کا قرب دیں گے، ہمارے گناہ معاف ہوں گے ان کلمات کے صدقے، اور ان کلمات کے ذریعے انشاءاللہ قیامت والے دن روزے محشر کی ہماری زبردست تیاری ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ ان کلمات کے صدقے اللہ کریم ہماری اس دنیا کی مشکلات اور مصیبتیں بھی دور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج میں یہی کہوں گی کہ جتنی میری بہنیں وظائف چاہتی ہیں، کوئی پریشانی، ظاہری بات ہے وہ جو میں نے بات عرض کی کہ جب پریشان انسان ہوتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ رہنمائی چاہیے ہوتی ہے کہ وہ کون سے کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اس کی دعا رد نہ ہو۔ تو یہ کلمات زبردست ہیں، بہترین ہیں، ہم ان کی کثرت کریں اور ان کلمات کے صدقے جو ہے اپنے رب سے اپنی دعا کی قبولیت کی امید نہیں، یقین رکھ لیں، انشاءاللہ میرا رب نوازنے والا ہے۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ کل ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو کچھ جاننے کی کوشش کی، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس کو ہم نے سمجھنا چاہا، ان کے ساتھ اپنی قلبی نسبت جوں ہم گہری کرتے جائیں گے، ہماری قلبی نسبت ان کے ساتھ ہے نا، روحانی نسبت تو ہماری ہے ان کے ساتھ الحمدللہ، اور جوں ہم اس نسبت کو سمجھتے جائیں گے تو یہ نسبت جو ہے وہ گہری ہوتی جائے گی، اور ہمیں فیوز و برکات جو ہیں سیدنا ابراہیم کے دین ابراہیمی کے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم اپنے اندر سمیٹ سکیں گے۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں دعا مانگی تھی نا کہ اللہ تو ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمانا، اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت یہاں پر میں ابھی تلاوت کرتی ہوں۔ کچھ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ہم کعبۃ اللہ کی تعمیر اور سیدنا ابراہیم کے بارے میں کچھ آیات جو ہیں یہاں پر ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب ابراہیم اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا، اے رب ہماری یہ خدمت قبول فرما لیجئے، بے شک آپ ہی سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ اے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیجئے، اور ہماری اولاد میں بھی ایک گروہ کو اپنا فرما بردار رکھیے، اور ہمیں حج کے طریقے سکھلا دیجئے، اور ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، بے شک آپ ہی توبہ کو قبول فرمانے والے، نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور اس آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کی تعمیر، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ پہلی دفعہ اس کی جو تعمیر ہے وہ
اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت آدم کے ذریعے کروائی تھی، اور پھر اس کے بعد جو اس کی بنیادیں تھیں وہ قائم رہیں، اور خانہ کعبہ جو ہے وہ مٹا دیا گیا یعنی وقت کے ساتھ، اور حضرت ابراہیم اور آپ کی جو زوجہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ساتھ اس جگہ پر بھیجا، اور پھر جب ان کا بیٹا جو ہے وہ تھوڑا بڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے ان کو پیغام بھیجا، جگہ کی نشاندہی کی گئی، اور پھر انہی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کی گئی۔ اور یہاں پر جو ہے نا ابراہیم القواعد من البیت، یعنی اس کی بنیادیں وہ پرانی ہی تھی اور بنیادوں پر بلڈنگ جو ہے وہ اب اٹھائی جا رہی تھی، اور جب وہ اٹھا رہے تھے اللہ کے حکم سے ہی وہ بنا رہے تھے، تو اس کے باوجود ان کی عاجزی اور انکساری ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کس قدر عاجزی سے کہہ رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا، یعنی کہنے کو تو اتنا بڑا کام اللہ ان سے لے رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک اللہ کا بندہ جو ہے وہ اتنی بڑی خدمت کر رہا ہے کہ اللہ ہی کا گھر بنا رہا ہے، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے اس کی عاجزی کہ اللہ تو یہ خدمت قبول کر لیجئے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ انہوں نے دعا کی کہ ہم جو خدمت کر رہے ہیں تیرا گھر بنا رہے ہیں اللہ، تو اس خدمت ہماری کو قبول کر لے، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی وہ خدمت قبول کی کہ پھر وہ گھر جو ہے وہ آج دن تک اسی جگہ پر قائم و دائم رہا۔ اب آگے ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین، اور پھر انہوں نے اگلی یہ دعا کی کہ اللہ یہ گھر تو میں بنا رہا ہوں، اب میری اولاد میں سے ایک گروہ ضرور ایسا پیدا کرنا، ایک جماعت ایسی پیدا کرنا جو ہمیشہ تیری فرما بردار رہے، اور وہ دعا جو ہے یہ آج دن تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقبول ہے۔ کیسے کہ جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ جو ہے یہ پیدا کی، اور امت مسلمہ کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسی جماعت ہے، یہ ایسی امت ہے جو قیامت تک، یعنی اس امت میں بھی، یعنی امتیں پہلے بھی آئی ہیں نا، تو امتیں جب آتی تھی تو وہ ان میں سے دھیرے دھیرے کتاب میں تحریف کر دی گئی اور لوگ بے راہ روی کی طرف چلے گئے، لیکن اس امت پر یہ حضرت سیدنا ابراہیم کی دعا کا ایک کی قبولیت کا ایک جو ہمیں رنگ نظر آتا ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ میری امت کبھی بھی ساری کی ساری امت گمراہ نہیں ہوگی، میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، اور یہ آج دن تک کتنے عروج و زوال کے دور مسلمانوں پر آئے، لیکن الحمدللہ اس امت میں ایک گروہ جو ہے وہ ہمیشہ حق پر جمع رہا ہے، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ نے جو کی گئی تھی وہ اللہ نے قبول کر لی، اور وہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ فرما بردار ایک گروہ پیدا کرنا، اور پھر اگلی بات ہے کہ آرینا مناسکنا، اور ہمیں مناسک حج، یعنی یہ جو تیرا گھر تو ہم نے بنا دیا، تو اب اس گھر کی عبادت کیسے کرنی ہے وہ طریقے بھی اللہ تو ہمیں سکھا دے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ طریقے سکھائے ان کو، اور بے شک سب سے پہلا گھر جو مسلمانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، اور جو برکت والا ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں واضح نشانیاں موجود ہیں، جہاں پر مقام ابراہیم موجود ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ محفوظ رہے گا، اور لوگوں کی طرف سے اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج ہے، اس لیے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، یہ بیت اللہ کا حج جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں پر فرض کر دیا۔ کس پر فرض کر دیا؟ امت مسلمہ تک، اور امت مسلمہ کس کی دعا کا نتیجہ ہے؟ سیدنا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ، انہوں نے یہ دعا کی تھی، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے تاکہ ہمیں سیدنا ابراہیم کے ساتھ اپنی نسبت یاد رہے، اور یہ عشرہ خاص طور پر ہمیں سیدنا ابراہیم کے ساتھ اپنی نسبت کی یاد دہانی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم اپنی نسبت کو تازہ کر لیں۔ اور یہ جو ابھی میں نے ترجمہ پڑھا ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ ہے، اور آگے سورہ حج کی آیت میں تلاوت کروں گی، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور تم لوگوں میں حج کا بلند آواز میں اعلان کر دو، اور تمہارے پاس پیدل اور دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں گے جو دور دراز کے رستوں سے آنے والے ہیں۔ یہ سیدنا ابراہیم نے جب دعا کی، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ
ہمیں مناسک حج سکھا، ہمیں طریقے سکھا حج کے، اور میری جو اولاد ہے اس میں گروہ پیدا کر۔ تو تب اللہ نے پھر کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ جب تم اب گھر وہ بنا چکے نا، تو پھر اللہ نے کہا کہ اب تم کیا کرو کہ اب تم اعلان کر دو، اور جب تم اعلان کرو گے تو میں تمہاری جو پکار ہے وہ تمام ارواح تک پہنچا دوں گا۔ یہ جو بات ہے یہ ہمیں جب ہم ان آیات کی تفاسیر پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ باتیں جو ہیں یہ ملتی ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا تم اعلان کرو، آواز پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں اعلان کر دیا کہ اے لوگو، اللہ نے تم پر اس مبارک گھر کا حج فرض کر دیا ہے، لہٰذا تم حج کے لیے آؤ۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز ہر ذی روح تک پہنچا دی، تو جس کے مقدر میں حج تھا اس نے لبیک کہا۔ ایک اور جگہ میں یہ ملتا ہے کہ جتنی جو ارواح جو تھیں، جو جہاں موجود تھیں، ان سب تک، ایون کہ جو ماؤں کے پیٹوں میں تھے، باپ کی پشت میں تھے، سب تک اللہ نے یہ آواز پہنچائی جو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے کہنے پر ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر جو آواز بلند کی تھی، اور پھر جن ارواح نے اس آواز پر لبیک کہہ دیا ان کے نصیبوں میں پھر اس گھر کا حج جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آگے سورہ بقرہ ہی کی آیت 196 کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے لیے حج اور مکہ کی زیارت کرو۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمارا جو موضوع ہے وہ حج ہے، اور حج جو ہے یہ سیدنا ابراہیم کے ساتھ اس کی کیا نسبت ہے، ہم اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی ضمن میں یہ جو آیات ہیں یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ حج جو ہے اسلام کے بنیادی ارکان میں اس کا نمبر 5واں ہے، یعنی 5ویں نمبر کا یہ رکن ہے۔ قرآن میں حج کا ذکر جو ہے تقریباً 27 مرتبہ آیا ہے، سورہ بقرہ، مائدہ، آل عمران، سورہ فتح، حج اور سورہ توبہ میں۔ اس کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تقریباً 27 مرتبہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اس گھر میں حج کے لیے آتا ہے اور تمام بے حیائی اور گناہوں سے بچتا ہے، وہ اس طرح لوٹتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہے، یعنی مکمل طور پر وہ شخص جو ہے وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اس کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کرے اور بہترین انداز میں 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کے لیے اس کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث ہے افضل ترین عبادت حج ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر صحابہ نے پوچھا اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا حج مبرور۔ اور حج جو ہے اس کے بارے میں ایک اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب مومن حج کر کے گھر لوٹتا ہے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہے۔ اور اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ جب کوئی شخص حج کر کے واپس آئے تو اس کے گھر پہنچنے سے پہلے جو ہے اس سے ضرور دعا کروائیں، اور اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا مہمان رہ کے آیا ہوتا ہے، اور حاجی کو اللہ کا مہمان کہا گیا ہے۔ اور اللہ نے کہا تھا نا کہ جو یعنی یہاں پر آیا ہے میرے پاس، اس نے میرے گھر کا حج کر لیا، اب میں نے اس کے تو سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے، بالکل وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کے واپس آیا۔ لیکن آگے جو اگلی کچھ آیات ہیں ان کو ہم سمجھیں گے کہ آج جو ہے ہمارے حج کی جو قبولیت ہے وہ کس طرح شیطان اس پر حملہ آور ہے، آج ہم اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے یہ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے
اور اس کے پاس کوئی عذر بھی نہ ہو تو اس کی مرضی، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرض حج کی ادائیگی میں جلدی کرو، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اسے کیا عذر پیش آنے والا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے حج کیا اس میں کسی شہوانی فحش بات کا ارتکاب نہیں کیا اور نہ اللہ کی کوئی نافرمانی کی تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہوگا جیسا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ اچھا، اب اس حدیث کو جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا حج جس میں کوئی شہوانی اور فحش بات کا ارتکاب نہیں کیا، یہ پوائنٹس نوٹ کر لیں کہ حج پہ جانا ہے اور کوئی فحش بات نہیں اور نہ نافرمانی کی، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں باتیں، اور نہ اللہ کی کوئی نافرمانی کی، تو یہ دو باتیں جو ہیں یہ ہم نے سمجھ لینی ہے کہ آج جو حج کا سفر ہے اس میں شیطان بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ حج پر جب جایا جاتا تھا تو سب سے بخشوا کے گناہ جو ہے معافیاں تلافیاں کر کے ہم احرام باندھ لیتے تھے اور بس پھر ہم اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ایک اسٹیٹ لا لگا لیتے تھے اور سینٹر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، یعنی ہم یکسو ہو جاتے تھے۔ آج جو ہمارے ہاتھوں میں ڈیوائس ہے اس نے ہمیں ڈسپرس کر دیا ہے۔ اب یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ کوئی فحش بات کا ارتکاب نہیں کرنا، کسی شہوانی بات کا، اور نہ ہی اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کرنا ہے۔ اب یہ جو موبائل ہے اس کے نہ بغیر گزارا ہے نہ اس کے ساتھ جو ہے ہم مسائل سے نکل سکتے ہیں۔ اب ساری ایپس جو ہیں وہ تو اس کے اندر ہیں سارے، ہم اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ اس کے ساتھ جب ہم چلیں گے تو یہ تو بار بار ہماری نگاہوں کو بھٹکائے گا، بار بار جو ہے ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ کوئی لمحہ آپ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگیوں کا ہی انالیسس کریں تو کوئی لمحہ ہمارا گزرتا ہے اس موبائل کے بغیر۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ چلیں میں رات کو اپنا موبائل جو ہے وہ آف کر دیتا ہوں اور میں اس کو رات بھر نہیں دیکھوں گا، تو صبح جو ہے وہ یہ اٹھتا ہے نا تو اس کو سب سے پہلے اٹھ کے اگر اس کی تہجد بھی جا رہی ہے، اس کی نماز بھی جا رہی ہے، تو اس سے زیادہ اس کو ضروری یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی خاص میسیج نہ آئے اور میں فٹافٹ آن لائن جا کے وہ دیکھ لوں۔ یعنی وہ کتنے قیمتی لمحات ہوتے ہیں کہ جن کو ہم ضائع کر دیتے ہیں موبائل کے میسیجز میں۔ تو یہ ویسے ایک ضمن بات میں کر رہی ہوں، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم رات کو نیت کر کے سوئیں کہ میں نے اس موبائل کو نہیں دیکھنا، تو ہم نیت اور ارادے کے ساتھ سوئیں کہ اب صبح ناشتے کے بعد میں دیکھوں گی، ناشتے سے پہلے میں نے اس کو نہیں دیکھنا، کیونکہ ناشتے سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہمارا بڑا خاص ٹائم ہوتا ہے۔ دیکھیں فجر سے لے کے جو ہے چاشت تک یا اشراق تک وہ بڑا خاص ٹائم ہے، وہ عبادت کا ٹائم ہے، وہ رحمتوں کا ٹائم ہے، وہ لوٹنے کا ٹائم ہے، وہ جھولیاں بھرنے کا ٹائم ہے۔ اور وہ ٹائم کیونکہ جب ہم موبائل کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر ہمارے بہت سارے آنکھوں میں ایسے میسیجز آ جاتے ہیں کہ جنہیں ہمیں لگتا ہے کہ ان کا فوری ہمیں جواب دے دینا چاہیے، اچھا میں بھول ہی نہ جاؤں، اچھا یہ جواب دے لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، تو وہ جو ٹائم تو بڑی تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ ہمیں ایک اپنے اوپر خود ہی ایک پابندی لگا لینی چاہیے کہ میں ناشتہ جب تک نہیں کر لوں گی میں نے موبائل کو نہیں کھولنا۔ تو یہ ایک اچھی ٹپ ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ حاجی جو ہے اس کے لیے اگر وہ جاتا ہے گھر سے تو آپ دیکھیں 40 ڈیز کا حج تو عام طور پہ ہم کرتے ہیں، اور اگر چلیں کسی نے 20 ڈیز کا بھی کیا تو 20 ڈیز تک اس پر یہ پابندیاں ہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی ارتکاب نہیں کرے گا۔ یہ جو حج مبرور کہا گیا ہے نا، تو حج مبرور یہی ہے کہ جو پورے کا پورا مقبول حج ہے، جس میں ہم ساری کی ساری اللہ کی جو بتائے ہوئے احکامات ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہوئے جو ہم حج کریں گے، تو اس میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ کسی طرح کی فحش
بات کا ارتکاب نہیں. اور فحش کیا ہے اس کو ہم سب سمجھتے ہیں. اس کو جو نہیں سمجھتا تو اس کو وہ گوگل کر لے تو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ فحش میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم اب ڈیٹیل سے ڈسکس کریں. یہ باتیں ہم سب کو پتہ ہے کہ کن کن باتوں سے ہم نے اجتناب کرنا ہے. ہم نے دنیا کی ہر بات سے اجتناب کرنا ہے، دنیا بقدر ضرورت. ٹھیک ہے، جب ہمیں احرام باندھ لیا ہم اللہ کے لیے گھر سے نکل گئے اور ہم نے اللہ کو کہہ دیا لبیک. جب احرام باندھتے ہیں نا تو ہمارا تلبیہ شروع ہو جاتا ہے نا. تو جب ہم نے کہہ دیا لبیک تو پھر ہم حاضر ہو جائیں. پھر واقعتاً ہم اس پوزیشن میں اپنے آپ کو لے جائیں کہ ہم واقعی اللہ کے حضور حاضر ہوں. پھر ہم واقعی کہہ دیں کہ لبیک اللہ میں حاضر ہوں. اور آپ دیکھیں کہ جب حاضری کی کیفیت ہم ذہنی طور پر پیدا کر لیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضر کر دیں تو پھر سینٹر میں تیسرا کوئی نہیں رہتا. پھر صرف اور صرف عبد اور معبود رہ جاتے ہیں. اگر تیسرا اس وقت کوئی سینٹر میں آتا ہے تو وہ کون آتا ہے؟ وہ ہمارا نفس آتا ہے. اور وہی طاغوت ہے، کیونکہ نفس جو ہے وہ اس کا کیا کام ہے کہ نفس کا کام تو ہے وہ برائی اور بے حیائی کے کاموں پر ہمیں ابھارتا رہتا ہے. جب تک حضوری کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی اور وہ کیفیت مینٹین نہیں رہتی پورے کے پورے اس سفر حج میں، تب تک ہمارا حج مقبول کیسے ہو سکتا ہے؟ خود سوچیں. تو یہ جو سینٹر میں آتا ہے نا، اس کے بارے میں ہم نے وہ قرآن کی آیت پڑھی تھی نا کہ جب جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے نا وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ، اور وہ انکار کر دیتے ہیں طاغوت کا، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور وہ پھر ایمان لے آتے ہیں اللہ پر. اور یہ جو خواہشات ہیں، یہ ساری کی ساری خواہشات نفس. آج تو ہم دیکھتے ہیں نا، ہم حج پہ جاتے ہیں جب، تو ہمارا نفس جو ہے نا وہ پہلے سے بھی زیادہ تنومند صحت مند ہو کے ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے. وہ کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حج کیسے ہوتا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہاں پر سعودیہ میں اچھے کھانے کہاں سے ملتے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون کون سی جو فوڈ ہے سعودیہ میں وہ زبردست ہے کھانے میں. اور جو زیادہ کھانا ہے یہ بھی کس میں آتا ہے؟ کھانے کی لذات کے پیچھے جو بھاگنا ہے یہ کس میں آتا ہے؟ یہ بھی جب آپ پڑھیں گے نا، وہ کہا گیا تھا نا کہ امت کی جو فتنے ہیں، جو امت کی جو شہوت ہے، اس میں ساری چیزیں آتی ہیں. اس میں صرف وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا نا جو دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے، ایک زبان کی اور ایک جو ٹانگوں کے درمیان ہے. اور ہم نے صرف جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے اسی کو شہوت سمجھ لیا. جو زبان ہے، زبان کی جو شہوت ہے، زبان کی جو لذات ہے، اس میں صرف اور صرف زبان کا بولنا ہی نہیں ہے، اس میں زبان کی لذات، طرح طرح کے مزے کے کھانے. آپ نے دیکھا ہے کہ حاجی جو ہے وہ سارا ٹائم وہاں پر، اب تو ماشاءاللہ حاجیوں کو بڑے زبردست کھانے ہوٹلوں کی طرف سے ہی پیکج میں ہی دیے جاتے ہیں، وہ جو بوفے دیا جاتا ہے، تو اس میں سادگی کی کہیں کوئی خوراک نہیں ہے، کہیں کوئی سادہ خوراک نہیں ہوتی. اور کھانے ہی کھانے تو ساری کی ساری جو توجہ ہماری ہے وہ تو پھر شہوت کی طرف چلی جاتی ہے. تو میں نے وہ عرض کر دیا نا کہ بولنا ہی صرف یہ جو ضمانت مانگی گئی تھی نا، اور جو زبان کی جو حفاظت آ جاتی ہے اور زبان کی جو شہوت آ جاتی ہے، وہ صرف اور صرف بولنا ہی نہیں ہے، وہ ہر وقت لذت والے کھانے، ہر وقت لذت والے کھانے. ہم تو اس نبی کی امت ہیں کہ جنہوں نے ایک وقت میں دو طرح کے کھانے بھی اکٹھا کر کے کھانا جو ہے وہ انہوں نے پسند نہیں کیا کہ ایک وقت میں ایک ہی طرح کا کھانا. اور جو حاجیوں کو بوفے دیے جاتے ہیں اس میں تو ہر طرح کا کھانا ہوتا ہے. اگر ہمارے سامنے ہر طرح کا کھانا پیش کر دیا گیا ہے تو ہم اس کو پازیٹیو سینس میں اگر لیں گے تو ہم سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے کسی کو سبزی سوٹ نہیں کرتی، کسی کو دال سوٹ نہیں کرتی، کسی کو چکن سوٹ نہیں کرتا. تو یہ ورائٹی ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے، بجائے اس کے کہ ہم ساری کی ساری اپنی جو توجہ ہے وہ کھانے پر، آئس کریمز پر، لبن پر، ان سب چیزوں پر ہم اپنی توجہ رکھیں اور اصل مقصد کو بھول جائیں. اب آپ دیکھیں حاجیوں سے آپ ملنے جائیں
تو وہ بات شروع ہی کھانوں سے کریں گے کہ ہمارے کھانے کے ایسے انتظامات تھے، ہم نے وہ کھا لیا، ہم نے وہ ناشتے کر لیے، وہاں پر ہم نے یہ کھایا، وہاں پر ہم نے یہ کھایا۔ تو آپ جو ان سے کچھ خاص ردات سننے جاتے ہیں تو آپ تو چپ ہی کر کے واپس آ جاتے ہیں کہ میں آپ کو کہیں وہاں پر حج کا جو حقیقی جو روح ہے، اس کا جو پیغام اگر آپ کو کوئی سنائے تو وہ آپ کو ایسا حاجی ڈھونڈنے سے ملے گا، ورنہ سارے کے سارے حاجی جو ہیں یا تو وہ کھانوں کی لذت کی بات کریں گے یا پھر وہ باتیں کریں گے وہاں پر جو انہوں نے تکلیفیں کاٹیں۔ ٹھیک ہے نا، ہمارے دو طرح کے لوگ ہمیں ملتے ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے آتے ہی یہ واویلا مچا دینا ہوتا ہے کہ ہمارے انتظامات بہت برے تھے، ہم تو تھک گئے، ہم تو ٹوٹ گئے، ہم مطلب یہ ایسی عبادت ہے جو زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض ہے، اور اس فرض میں کیا ہے کہ جب ہم عبادت کی روح کو سمجھتے ہیں تو عبادت کی روح جو ہے وہ یکسو ہو جانا ہے، اور عبادت کی روح اللہ کے سوا سب سے بے نیاز ہو جانا، اور عبادت کی روح تکلیفیں ملنے پر صبر کرنا، یہی روح ہے نا عبادت کی۔ اور یہ روح ڈھونڈنے جائیں تو ڈھونڈ کے مجھے بتائیے گا اگر کسی کو کہیں پر مل گئی، اور جہاں مل گئی پھر ان کے ہاتھ ضرور ہمیں چومنے چاہیے، پھر ہمیں ان سے دعا ضرور کروانی چاہیے کہ بس میرے لیے دعا کر دیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ایسا حج مبرور نصیب کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اس گھر میں حج کے لیے آتا ہے اور تمام بے حیائی اور گناہوں سے بچتا ہے، وہ اس طرح لوٹتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہے، جس طرح اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ حدیث ہے کہ جو شخص اس کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کرے اور بہترین انداز میں 2 رکعت پڑھے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ حدیث جو ہے یہ ہم نے پڑھ لی، اور اس کے بعد یہ ہم نے مشکات شریف کی یہ حدیث پڑھی تھی کہ جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے اور اس کا کوئی عذر بھی نہ ہو تو اس کی مرضی، چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حج کی ادائیگی میں جلدی کرو کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اسے کیا عذر پیش آنے والا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ حج عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ سے دعا کریں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر وہ اس سے مغفرت مانگیں تو اللہ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اگر کسی حاجی سے ملاقات ہو تو اس کے گھر پہنچنے سے پہلے اسے سلام کرو اور مصافحہ کرو اور اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کرواؤ، کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اس کی مغفرت کا فیصلہ ہو چکا۔ سیدنا امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ بیت اللہ کا طواف کب سے ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب اللہ نے فرشتوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کی اطلاع دی تھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد برپا کرے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس پر فرشتے جو ہیں انہوں نے عاجزی اختیار کی اور 3 مرتبہ اللہ کے عرش کا طواف کیا۔ اللہ نے ان پر التفات فرمایا اور عرش کے نیچے بیت المعمور تعمیر کر دیا اور فرشتوں سے کہا اس کا طواف کرو۔ اب ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، انبئونی بیتن فی الارض بمثلہ وقدرہ، اس کی مثال و مقدار کے مطابق زمین پر میرا گھر بناؤ۔ اور جب گھر بن گیا تو اللہ نے زمین پر رہنے والی مخلوق کو حکم دیا، ان یطوفوا بہذا البیت کما یطوف اہل السماء بالبیت المعمور، تم اس گھر کا اس طرح طواف کرو جیسے آسمان والے بیت المعمور کا کرتے ہیں۔ سیدنا آدم و حوا زمین پر آئے تو اللہ نے انہیں کہا، تم آسمانی گھر بیت المعمور کے مقابلے میں زمین پر میرا گھر بناؤ، اور اس میں تم اور تمہاری اولاد اس طرح عبادت کرو جیسے ملائکہ میرے عرش کے گرد کرتے ہیں۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کے ہمراہ انہی قدیم بنیادوں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر دوبارہ کی۔ ٹھیک ہے، یہ وہی والی بات ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ جو حوالہ جات میں نے ابھی پیش کیا آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ ازرقی اخبار مکہ 34 جو ہے وہ اس کا
حوالہ ہے۔ حج کا جو باقاعدہ آغاز ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کب ہوا۔ حج کا باقاعدہ آغاز بعثت نبوی سے 3000 سال پہلے حضرت ابراہیم کے زمانے میں حج کا آغاز جو ہے وہ ہوا تھا، اور کسی نہ کسی شکل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جگہ آمد تک یہ سلسلہ جو تھا یہ جاری رہا۔ ہمیں بعثت سے تقریباً 4500 سال پرانی تاریخ جو ہے وہ ملتی ہے۔ اس سے پرانا دور قبل از تاریخ دور کہلاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک کے واقعات کی سند مضبوط نہیں ہے۔ ہاں، مقدس آسمانی کتابوں میں وہ معلومات ملتی ہیں، لیکن تحریف وغیرہ اور رد و بدل کے ساتھ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی تاریخ قرآنی حوالے اور آسمانی کتابیں مل جل کر کچھ معلومات جو ہیں ان سے ہمیں فراہم ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم کے بیٹے جو ہے وہ 2 بیٹے تھے، ہمیں پتہ ہے، حضرت اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق جو ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام سے پھر آپ کی جو آگے اولادیں تھیں، یعقوب تھے جن کو بنی اسرائیل کا لقب دیا گیا، اور پھر اس میں بہت سارے پیغمبر آئے، سیدنا سلیمان، حضرت یوسف، ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف کے بعد حضرت سلیمان، اور پھر حضرت عیسیٰ اور موسیٰ۔ یہ تو مشہور پیغمبر ہے نا، جن کا قرآن کریم میں بھی ہمیں کثرت سے ذکر ملتا ہے۔ اور پھر جو ہے یہ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل، جن کے ہمراہ آپ نے جو خانہ کعبہ کی دیواریں جو ہیں وہ بلند کی تھی، اور انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے کی پشت سے وہ نبی آخر الزماں کو مبعوث فرمانا، جس کے سر پر رحمت للعالمین کا تاج تا ابد رکھا جائے گا۔ سیدنا ابراہیم کو اپنے منصب نبوت کی تکمیل کے لیے پے در پے امتحانات سے گزارا گیا۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بیت اللہ شریف تعمیر کیا تو اس وقت سے لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک تقریباً 3500 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور ان 3500 سالوں میں حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے تھے سیدنا اسحاق علیہ السلام، ان کی اولادوں سے متواتر انبیاء جو ہیں وہ آتے رہے، جن میں سے بہت سارے انبیاء کا ہمیں قرآن میں ذکر ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کا جو تھا نا، یہ تو لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، اور یعقوب جو تھے یہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے، تو وہ چین کے ساتھ نبی آتے رہے، اور چونکہ دین ابراہیمی کسی نہ کسی صورت میں موجود تھا، گو کہ اس کی اصل صورت جو ہے وہ مسخ ہو چکی تھی، لیکن موجود تھا، اس وجہ سے حج بھی موجود رہا، اور ان 3500 سالوں میں کسی نہ کسی طور پر حج ہوتا رہا۔ ہاں، یہ بات ہے کہ حج کی تاریخ بدل دی جاتی تھی، جو سرداران ہوتے تھے وہ اپنی سہولت کے مطابق جب ان کو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے جب ان کو ضرورت پڑتی تھی تو وہ حج کی تاریخوں کے اعلانات جو ہیں وہ کر دیا کرتے تھے، اور کسی نہ کسی طور پر مطلب یہ ہے کہ حج قائم رہا، کب سے لے کے حضرت ابراہیم سے لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ مبعوث ہوتے ہیں تو آپ نے پھر حج کیا۔ آپ کی جو حیات مبارکہ ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا، اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دور ابراہیمی جو تھا اس میں حج بیت اللہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بے حد تحریف کر دی گئی تھی، جو ابھی میں نے پیچھے بات بیان کی۔ حج اور عمرہ ایک سفر میں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے تھے، الگ الگ سفر ہوا کرتے تھے، یعنی حج کا سفر اور عمرے کا سفر الگ الگ ہوتا تھا۔ حج کے ایام تک سرداران اپنی مرضی کے مطابق اپنی تجارت کے نفع کو مد نظر رکھتے ہوئے اناؤنس کیا کرتے تھے۔ جاہلانہ رسوم کی ادائیگی دوران حج کی جاتی تھی۔ احرام باندھنے کے بعد، جیسا کہ وہ ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہے کہ اپنے گھروں کے پچھواڑے سے داخل ہونا، اور زاد راہ کے متعلق مختلف ابہام تھے۔ طواف جو ہے اس میں یہ لوگ برہنہ ہو جایا کرتے تھے، سیٹیاں بجایا کرتے تھے، غلط غلط عقائد، غلط غلط رسومات جو ہیں وہ ساری کی ساری حج میں
شامل ہو چکی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو آپ نے فرمایا حج کی حقیقی تاریخ یہی ہے اور یہی تاریخ ابراہیمی ہے۔ قرآن میں مناسک حج بتا دیے گئے۔ فتح مکہ جو ہے وہ 8 ہجری کو ہوا تھا اور اس سال حج پرانے طریق پر ہوا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کب حج کیا؟ آپ نے فتح مکہ کے 1 سال کے بعد 9 ہجری میں حج کیا تھا اور اس سے پہلے 8 ہجری میں حج مسلمانوں نے کیا۔ اب جب 8 ہجری کا حج ہمیں پتہ چلتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ 8 ہجری میں جو حج ہوا تھا اس میں مسلمان بھی تھے اور مشرکین مکہ بھی تھے، انہوں نے اپنے طریقے پر کیا اور مسلمانوں نے اپنے طریقے پر کیا۔ اور پھر جب 9 ہجری کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد تمام جاہلانہ رسومات کو ختم کر دیا جائے گا، جن کی وجہ سے جو حج کی جو اصلی صورت تھی وہ مسخ ہو گئی تھی۔ وہ تمام کے تمام رسم و رواج، تمام کے تمام وہ باطل طریقے ختم کر دیے گئے۔ مشرکین جو مکہ تھے ان کو اس موقع پر جو موجود تھے وہاں پر، ٹھیک ہے نا، مکہ میں جو کفار اور مشرکین موجود تھے ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 سال، ٹھیک ہے نا، فتح مکہ کے بعد 1 سال 8 ہجری میں اپنے طریقے پر حج کرنے کی اجازت دی، لیکن پھر جب حجۃ الوداع 9 ہجری میں ہو گیا تو پھر آپ نے کہا کہ آئندہ کسی کافر اور مشرک کو حج کے لیے مکہ آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حدود حرم مقرر کر دی گئی اور تمام مشرکین اور یہود و نصارہ کو حدود حرم سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا زمانہ جاہلیت کی تمام رسوم میرے قدموں تلے روندی گئی ہیں، آج تک وہی مناسک حج جو ہیں وہ یعنی آج جو مناسک حج جو طے کر دیے ہیں اسلام نے، قرآن نے، اب قیامت تک انہی مناسک حج کے تحت انہی طریقوں پر یعنی کہ حج ادا کیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ایک تاریخ ساز خطبہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا اور پھر آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا سنو جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک یہ احکامات اور یہ باتیں پہنچا دیں جو یہاں موجود ہیں۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب میرے آقا نے اپنے صحابہ کرام پر یہ ذمہ داری ڈال دی کہ جو باتیں آج میں یہاں پر کر رہا ہوں یہ میری سب کی سب باتیں تمہیں آگے لے کر کے چلنا ہے، یعنی تبلیغ کے لیے آپ نے ان کو انیشیٹ دیا، ان کو حکم دے دیا کہ آج جو باتیں یہاں پر کی جا رہی ہیں اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کو آگے پہنچاؤ۔ اور ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پھر اس کے بعد صحابہ کرام آرام سے نہیں بیٹھے، انہوں نے بڑے سفر کیے، انہوں نے ٹریولنگ کی، جہاں جہاں وہ گئے دین کا پیغام لے کر گئے، ٹھیک ہے نا۔ مومن کی جو ذات ہے وہ تو ایک کیا کہنا چاہیے خاموش تبلیغ ہے۔ مسلمان کو تبلیغ کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو خاموش بھی تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم انڈونیشیا ملائیشیا میں اسلام کیسے پہنچا، اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو آپ وہ ہسٹری ضرور پڑھیں کہ انڈونیشیا ملائیشیا میں کوئی جنگ و جدل نہیں ہوئی تھی، وہاں تو صرف مسلمان تاجر گئے تھے اور صرف ان کا کردار جو تھا اس کے اوپر ایسا لوگ متاثر ہوئے کہ اسلام جو ہے یہ پورے کے پورے اس خطے میں پھیل گیا، لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں ایک مومن کی قربت سے۔ ایک مومن جو ہے اگر وہ صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق ہے تو اس کے ارد گرد اس کی روشنی ضرور پھیلے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس شمع کو روشن کرنے کے لیے قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں کو دکھا دو شہیدی کا آستانہ، سوئے طیبہ جانے والوں
مجھے چھوڑ کر نہ جانا، ہے وہ جالیاں سنہری میری حسرتوں کا محور، وہ صفانہ مجھ کو دیں گے جو ہے خاص رب کے دل پر، مجھے پہنچ کر مدینے نہیں لوٹ کر ہے آنا، سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں تڑپ رہا ہوں تنہا، میری بے بسی تو دیکھو، میں اسیر رنج و غم ہوں، میری بے کلی تو دیکھو، ذرا روضہ نبی کا مجھے راستہ دکھانا، سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، در مصطفیٰ پہ میری جب حاضری لگے گی، مجھے پھر کرم سے ان کے نئی زندگی ملے گی، میرے لب پر رات دن ہے شہبت کا ترانہ، سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔